اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولو کتنا خوبصورت نام ہے میمونہ. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدتنا میمونہ. اللہ کسی کو اولاد دے, بیٹی دے تو اس کا نام میمونہ فاطمہ بھی رکھے. وجہ یہ ہے کہ جو نام حضور کی زبان پہ پیار سے آئے ان ناموں میں اتنی برکت ہے کہ اب جب وہ نام لیا جائے گا مصیبت ٹلتی جائے گی. ہاں یہ نام کی برکت. علامہ جامی نے کہا تھا کاش حضور کے دروازے پہ بیٹھنے والے کتے کا نام جامی ہوتا, اسی بہانے سے میرا نام حضور کی زبان پر آ جاتا. یہ حضور کی زبان پہ جو نام آئے میمونہ, اس خاتون کی خصوصیت یہ, ام المومنین حضرت میمونہ کی خصوصیت یہ کہ جہاں ان کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا وہیں پر حضور سے ان کی پہلی ملاقات بھی ہوئی, یعنی وظیفہ زوجیت کے حوالے سے حضور نے ان کو شرف بخشا. اور پھر اتفاق سے یہ مدینہ منورہ سے مکے جا رہی تھی, جس مقام پہ نکاح ہوا, جس مقام پہ حضور سے ملی, اسی مقام پہ موجود تھی اور وہیں پر ان کا وصال ہو گیا. تو آج بھی اسی مقام پر موجود ہے حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت میمونہ ہے. اب جان گئے میمونہ کون ہے؟ حضور کی بیوی. اچھا ایک یہ بات بھی بتا دوں کہ حضور کی بیوی, جس کو حضور کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے, مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی عورت بیوی ہونے کے اعتبار سے ان کے ہم پلہ نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا نساء النبیین, یا نساء النبی لستن کا احد من النساء او کما قال, کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اوروں کا شوہر صحابی ہوگا, تابعی ہوگا, ولی ہوگا, قطب ہوگا, ابدال ہوگا, لیکن تمہارا شوہر محبوب خدا ہے. اگر ان کی کوہنی کسی یہودی عورت کی دیوار پر رکھ دی جائے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے. تمہاری کونی سے ان کی کونی ٹچ نہیں ہوئی, تمہاری دیوار سے ان کی کونی ٹچ نہیں ہوئی. نبی نے اپنے عرش مقام بستر پر تمہیں قدم رکھنے کا شرف عطا فرمایا. ان عورتوں کی شان کیا ہوگی جنہوں نے رش کے عرش پہ قدم رکھا. رش کے عرش, نبی کا بستر رش کے عرش ہے, اس رش کے طور ہے, کیونکہ طور پر موسیٰ ہے, طور پر توریت آتی ہے, اور ازواج مطہرات کے بستر پر جان موسیٰ ہے, اور وہاں توریت نہیں بلکہ قرآن چل کر آتا ہے. یہ ہے اس بستر کی شان. تو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کچھ مدینے کے لوگ آئے اور کہنے لگے ام المومنین ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلتی, کبھی نہیں نکلتی, اور آپ کبھی نکلی بھی نہیں. ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, نفل عمرہ. عمرہ جو نفل ہی ہوتا ہے عام طور پہ, ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, نفل عمرہ کے لیے. ہماری تمنا یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہمارے عمرہ کی قبولیت کی بڑی عظیم سند ہو جائے گی. حضرت میمونہ نے کیا کہا؟ عمرہ, جس عمرہ کے لیے رسول اللہ مکے سے, مدینے سے مکہ شریف تک گئے تھے, عمرہ کے لیے حضور تک گئے, ایک بار واپس کر دیے گئے تو دوبارہ گئے. ٹھیک, عمرہ کے لیے لوگ کہتے چلے آپ. ام المومنین حضرت میمونہ نے فرمایا میں نے حج بھی کر لیا ہے اور میں نے عمرہ بھی کر لیا, رسول اللہ کے ساتھ کیا. اب نفلی عمرہ کرنے سے افضل میرے لیے یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہوں. نفلی عمرہ سے بہتر گھر میں رہنا ہے میرے لیے. یہ اور کبھی باہر نہیں نکلی, اسی وقت باہر نکلی ہے. اللہ اکبر, جب آپ کو موت کا بلاوا آیا ہے, اور پھر آپ جو ہے, اس لیے کہ موت جس کی جہاں لکھی ہوئی ہے نا, تو پھر اس نے تو وہی دنیا سے جانا ہے. جب موت کی طرف سے بلاوا آیا تب آپ اپنے گھر کے باہر